हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। आज हम सबक नंबर 19 चैप्टर 19 को पढ़ने जा रहे हैं। फ़ारसी बोलना सीखे, पर्शियन फॉर बिगिनर्स। जैसे कि पिछले सबक में हमने सिफ्त के बारे में पढ़ा था, और ये जितनी भी वीडियोस अभी तक अपलोड हुई है या सारी की सारी वीडियोस ग्रामर के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियोस भी आप सबको पसंद आ गई होगी। आज हम प्रीपोजिशन यानी हरफ़े इज़ाफ़ा के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, और इसके कुछ काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट और अहम जुमलों के बारे में जो आपको रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने में काम आ जाएं। जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? हरफ़े इज़ाफ़ा। ये है हरफ़े इज़ाफ़ा की तारीफ़। हरफ़े इज़ाफ़ा फ़ारसी में क्या दी है, इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। हरफ़े इज़ाफ़ी कलमाइस्त पीश अज़ इस्म या ज़मीर वगाही पस आनहा में आयद व इर्तिबात इस्म या ज़मीर रा बकल में दिगर बयान कुनद आ रा इज़ाफ़ा मी गोयंद। उर्दू में इसकी तारीफ़ दी है। हरफ़े इज़ाफ़ा की तारीफ़ वो लफ्ज़ है जो इस्म या ज़मीर से पहले और कभी बाद में आता है। तो हरफ़े इज़ाफ़ा क्या होता है? जो इस्म या ज़मीर से पहले या कभी बाद में आता है। यही फ़ारसी में तारीफ़ दी है। हरफ़े इज़ाफ़ी कलमाइस्त, हरफ़े इज़ाफ़ी वो कलमा है पीश अज़ इस्म या ज़मीर वगाही पस आनहामी आयत, कभी इस्म या ज़मीर से पहले इस्तेमाल होता है और कभी बाद में इस्तेमाल होता है। व इर्तिबात इस्म या ज़मीरा व कलमा दिगर बयान कुनद, और इस्म या ज़मीर के ताल्लुक़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ क्या करते हैं? बयान करें। आरा हरफ़े इज़ाफ़ा में गोयंद, उसको क्या कहते हैं? हरफ़े इज़ाफ़ा कहते हैं। अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं प्रीपोजिशन की, ए प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। ये इसकी डेफिनेशन दी है जो तीनों लैंग्वेजेस में दिए गए हैं। तो ये था हरफ़े इज़ाफ़ा की तारीफ़, और इसकी कुछ किस्में दी गई है। हरफ़े इज़ाफ़ा की किस्में, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अनवाए हरफ़े इज़ाफ़ा। तो ये हरफ़े इज़ाफ़ा सादा, हरफ़े इज़ाफ़ा मुरक्कब और हरफ़े इज़ाफ़ा ताबीर या इस्तिलाह। तो इसमें क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है एंड फ्रेज प्रीपोजिशन है। तो ये तीन काइंड्स जो है प्रीपोजिशन की दी गई है, और इन तीनों में से आज हम सिर्फ हरफ़े सादा, हरफ़े इज़ाफ़ा सादा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि तीनों काइंड्स को एक साथ पढ़ने से वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, और जितने भी इसमें सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे उन सेंटेंसेस को आप तैयार कीजिएगा, और इसके अलावा जो भी कीवर्ड्स दिए गए हैं उनको भी तैयार कीजिए। हर दिन अगर 2 दिन में एक वीडियो अपलोड होती है, तो इन 2 दिनों में अगर एक एक वीडियो आप तैयार कर लोगे, बार बार देखने की वजह से आपको तैयार हो जाएगा और दोनों लैंग्वेजेस आप सीख जाओगे। तो उनमें दोनों में जितने भी ये सेंटेंसेस दिए गए उनको तैयार करना है,
اس کے بعد پھر ہم دوسرے کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن پہلے یہ تیار ہو جائے، اس کے بعد آگے بڑھنا ہے۔ نہیں تو ایسے اگر تینوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا اچھے سے، اور نہ ہمیں تیاری ہو پائے گی۔ لہٰذا میں ایک ایک کائنٹ جو ہے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو حرف اضافہ سادہ کیا ہے؟ فارسی میں یہ جو ہے کی ورڈز دیے گئے ہیں سمپل پریپوزیشن کے، یہ استعمال ہوتے ہیں جملہ بنانے کے وقت، لہٰذا ان سب کو آپ کو تیار کرنا ہے اچھے سے۔ سب سے پہلے جو فارسی میں بے استعمال ہوتا ہے، انگلش میں ٹو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اردو میں کو یا سے جوڑتے ہیں جملے میں۔ اس کے علاوہ فارسی میں از کا استعمال کرتے ہیں، از ہم جوڑتے ہیں، پریپوزیشن ہے یہ۔ فرام جو ہے انگلش میں جوڑتے ہیں، اور سے اردو میں ہے۔ ساتھ یا سے، اور فارسی میں با اسے کہتے ہیں، اور بائی یا ود انگلش میں۔ سینٹنس بناتے وقت یہ چیزیں استعمال ہوتی ہے، اور ان کے آپ کو میننگ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں برائے دیا ہے تو برائے کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ لیے، اور فار ہوتا ہے انگلش میں، تو یہی سینٹنس میں استعمال ہوتا ہے۔ را ہے تو را کے معنی کو یا سے ہے، یا آف۔ در اور توئے اس کے معنی ہے میں یا اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ ود ان یا ان۔ پر کا معنی ہوتا ہے بر، آن یا ایٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نیچے کچھ اور دیے گئے ہیں، جیسے کہ تک ہے، تک کے لیے ہم تا استعمال کرتے ہیں، یہاں تک۔ اور ٹل آتا ہے انگلش میں، بالا کہتے ہیں اوپر، یعنی اپ۔ اور از کہتے ہیں سے، جیسے اوپر بھی ہم نے دیکھا، لیکن یہاں انگلش میں چینج ہو رہا ہے سنس، اور وہاں جو ہے فرام تھا اور یہاں سنس استعمال ہوتا ہے، یہ چینج ہوتا ہے انگلش میں، باقی اردو اور فارسی میں سیم وہی رہتا ہے۔ زیر کہتے ہیں نیچے، یا انڈر کہتے ہیں انگلش میں۔ روئے کہتے ہیں پر یا اوپر، آن یا اوور۔ تو یہ سارے جو ہے سینٹنسز میں استعمال ہوتے ہیں، جتنے بھی اس میں کی ورڈز دیے گئے ہیں، ان سب کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ یہ سب آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ ان کے میننگ کیا ہیں، ان کو کس طرح ہم نے تیار کرنا ہے، اور کیسے یہ ہم جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جملہ ہائے حرف اضافہ سادہ سمپل پریپوزیشن سینٹنسز کچھ نیچے دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں کہ کس طرح یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں دیا ہے وہ ایران گیا، وہ ایران گیا، تو فارسی میں اس کا کیا آئے گا جملہ؟ او با ایران رفت، او با ایران رفت، تو بے کا استعمال ہوا، یہ کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے، حرف اضافہ ہے۔ ہی وینٹ ٹو ایران، ہی وینٹ ٹو ایران، تو ٹو استعمال ہوا۔ وہ دہلی سے ایران گیا، دہلی سے ایران گیا، تو او از دہلی با ایران رفت، وہ دہلی سے، او از دہلی، وہ دہلی سے، بے ایران رفت، ایران چلا گیا۔ ہی وینٹ ایران فرام دہلی، ہی وینٹ ٹو ایران فرام دہلی، تو وہ ایران چلا گیا کہاں سے؟ دہلی سے۔ اس کے علاوہ ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ پٹنہ گیا۔ من با کے ساتھ تو با استعمال ہوگا، من با برادرم، بھائی کے ساتھ، بے پٹنہ رفتم، یہ پٹنہ ہے، مسٹیک ہوا ہے یہاں، تو پٹنہ آئے گا یہاں۔ تو من با برادرم، برادرم با پٹنہ رفتم، تو اس کا کیا آئے گا؟ آئی وینٹ پٹنہ ود مائی برادر۔ میں نے حنیف کو بشیر کے ساتھ دیکھا۔ من حنیف را، یعنی میں نے حنیف کو، را کا استعمال
را کا معنی کو آئے گا، با کا معنی آئے گا ساتھ، من حنیف را میں نے حنیف کو، با بشیر بشیر کے ساتھ، دیدم یعنی دیکھا میں نے دیکھا، عائشہ حنیفت بشیر میں نے ایک لڑکی کو ایک لڑکی کے ساتھ باغیچے میں دیکھا، من در باغ من در باغ میں نے باغ میں، پسری را لڑکے کو، با دخترم با دختر دیدم، تو کیا آئے گا با دختر دیدم، تو من در باغ میں نے باغ میں، پسری را با دختر دیدم میں نے باغ میں ایک لڑکے کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا، I saw a boy with a girl in the garden وہ گھر میں ہے، او در خانه است he is in the house وہ اپنے گھر میں ہے، او در خانه اش است، تو شین کا استعمال ہوا، تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، he is in his house یعنی کہ وہ اپنے گھر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور جملے دیے گئے ہیں، 2-4 جملے اور ہیں، وہ آفس میں کام کرتا ہے، او در ادارہ کار می کند، او در ادارہ کار می کند، تو یہ آئے گا او در ادارہ کار می کند یعنی کہ وہ ادارے میں آفس میں کام کرتا ہے، ہی ورکس ان دی آفس، اس کی کتاب میز پر ہے، کتابش روئے میز است، his book is on the table his book is on the table کتابش روئے میز است یعنی کہ اس کی کتاب میز پر ہے، وہ جامعہ میں پڑھتا ہے، او در جامعہ درس می خواند he reads in جامعہ میں اس سے راستے میں ملا، من به او در راه ملاقات کردم I met him on the way میں کام سے تھک گیا ہوں، من از کار میں کام سے، من از کار تھک گیا ہوں تو خسته ام، تو تھک گیا ہوں یعنی خسته ام آئے گا، I am tired میں تھک گیا ہوں، of the work کام سے، مجھ سے کیوں ڈرتے ہو، چرا از من می ترسید، چرا کیوں، از من مجھ سے، می ترسید ڈرتے ہو، وائی ڈو یو فیئر آف می تم جاوید سے کیوں ڈرتے ہو، چرا از جاوید ترسان ہستید، وائی ڈو یو افریڈ آف جاوید، تو یہ تھا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے پریپوزیشن کا پہلا کائنڈ ہم نے پڑھا، اور اس میں کچھ جملے بھی دیے گئے تھے جو جملے آپ کو تیار کرنے ہیں، اور یہی جملے جو ہے آپ کو کام آ جائیں گے کہ اس میں سینٹنس بناتے وقت اور روزمرہ میں یہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ سارے جملے تیار کرو گے، بار بار اس ویڈیو کو دیکھو گے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ آسانی سے ان جملوں کو سیکھ جاؤ گے اور جملے آسانی سے بنا لو گے، لہذا کوشش کیجئے ان جملوں کو تیار کیجئے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی، ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اگلا سبق جو ہے کائنڈس آف پروناؤن کا ہی دوسرا پارٹ ہوگا، جو کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ جو ہے حرف اضافہ سادہ تھا، لیکن حرف اضافہ مرکب کے بارے میں اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، جو کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہے اس کے بارے میں، اس کی تعریف، اور اس کے علاوہ
کچھ جملے جو ہے حرف اضافہ کے متعلق اور اس کے کی ورڈز کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ویڈیو کو اگر پسند آ گئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔